اچھا، اب ایک بڑا مسئلہ پیش آتا ہے، نوکری پیشہ ایسے افراد مارکیٹنگ کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، شدید گرمی ہے، باہر آؤٹ ڈور کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا اگر بہت دشوار. اب دیکھیں کتنی چیزیں لوگ کتنی آرام سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بھائی ہم سے تو روزہ نہیں رکھا جاتا. اب یہ فتویٰ ہے، تمام علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کو ہر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے اس کا روزہ بچ جائے. مثلا اگر وہ چھٹی لے سکتا ہے تو چھٹی لے. روزہ نہیں رکھ پا رہے، اول تو اگر آپ رکھ سکتے ہو تو رکھ کر جائیں، لیکن اب بہت دشواری ہو رہی ہے، جاب کی نوعیت ایسی ہے، تو اگر آپ چھٹی لے سکتے ہو تو چھٹی لیں. اچھا چھٹی نہیں مل سکتی تو جاب چھوٹ جائے گی. تنخواہ کے بغیر بھی اگر آپ کا گزارا ہو رہا ہے، کچھ پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے بینک بیلنس کے طور پر، تو یہ نہ آپ کہیں کہ بھائی یہ تو بہت میں نے کسی مشکل وقت کے لیے رکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ مشکل وقت کا کون سا ہوگا کہ اس میں آپ اپنے واجب روزے چھوڑ رہے ہوں. تو یہ اس موقع کے لیے اس پیسے کو استعمال کریں آپ. ٹھیک ہے، ایک مہینے اگر کسی کی جاب ایسی چھوٹتی لگتی رہتی ہے تو وہ جاب چھوڑ دے اور آرام سے گھر بیٹھے کام نہ کرے. اگر اتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہے، اتنا مال موجود ہے کہ اس کا گزارا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس طرح سے گزارا کرے. بہت سے ایسے ہیں کہ جو ٹھیک ہے گزارا نہیں ہوگا لیکن آرام سے قرض مل جائے گا کسی سے، ایک مہینے کے لیے ہم قرض لے لیتے ہیں، بعد میں پھر جوائن کر لیں گے، تو ٹھیک ہے قرضہ لے کر اپنا گزارا کریں، جاب پہ نہ جائیں اور روزہ رکھیں گھر پہ بیٹھ کر. یہ بھی علماء فرماتے ہیں. اگر یہ سب بھی ممکن نہیں ہے، مثلا جاب چھوٹ جائے گی تو بڑی پریشانی میں آ جائیں گے اور جاب کرنی بھی ضروری ہے اور روزہ اگر رکھیں گے تو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اس فقط پھر اس میں اتنا کھانا یا پانی استعمال کر سکتا ہے کہ وہ ناقابل برداشت کیفیت ختم ہو جائے، اور پھر پورے دن تمام روزہ توڑنے والے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا پڑے گا اور بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی. یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں کہ جو لوگ عام طور پر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی جاب بڑی سخت ہے ہماری، ہم تو نہیں رکھ پاتے روزہ. بہت سارے ایسے افراد کے سوالات آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں رکھ پاتے، بھائی بڑا مشکل ہے ہمارے لیے، آپ کو اگر کبھی نکل کے کام کرنا پڑے تو آپ بڑے آرام سے بیٹھ کے جواب دے دیتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں. بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ یہاں تک ہے کہ وہ ایک صاحب ہیں، وہ خود بھی روزہ نہیں رکھتے اور اپنی بیوی کے اوپر ناراض ہوتے ہیں، جب میں نہیں رکھ رہا تو تم کیوں روزہ رکھ رہی ہو، اور اس کو بھی روزہ نہیں رکھنے دے رہی. اور بھائی وہ تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو آپ کو نہیں، اب جو بھی ان کو گلٹی ہوتے ہوں اور ان کو اچھا نہیں لگتا ہو، لیکن یہ تو اور زیادہ شرمندگی کی بات ہے. تو نوکری کی نوعیت اگر ایسی ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے دشواری کا باعث ہے تو ان مراحل پہ عمل کرنا پڑے گا. ہر ممکن طریقہ استعمال کرے کہ جس سے اس کا روزہ بچ جائے. ممکن نہیں ہو چھٹی لے سکتا ہو چھٹی لے، تنخواہ کے بغیر گزارا کر سکتا ہو کرے، اور کام کیے بغیر رہ سکتا ہو گھر پہ، پیسہ موجود ہو گزارا ہو جائے گا، قرضہ لے کر کسی سے گزارا اپنا کر لے. اور اگر یہ سب کچھ ممکن نہ ہو اور جانا ضروری ہو اس کا اور روزہ بھی رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو، تو فقط اتنا معمولی سا ایک دو گھونٹ اگر وہ پانی کی جب وہ ناقابل برداشت کیفیت آئے یا غذا کے 2-3 لقمے کھا لے جس سے وہ اس کو کمزوری وغیرہ نہ ہو. بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جیسے پائلٹ ہیں، وہ 10-10 گھنٹے یا 12-12 گھنٹے کی اکثر ان کی فلائٹس ہوتی ہیں اور ان کو کچھ سیفٹی ریگولیشنز میں سے ہے کہ 10 گھنٹے وغیرہ کے اندر ان کے گلوکوز کے لیول ڈاؤن ہونے لگتے ہیں. اور ظاہر ہے گلوکوز کے لیول اگر ڈاؤن ہوں گے اور تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کو کمزوری ہو اور اس سے مسافروں کی جانوں کو کوئی خطرہ لاحق ہونے لگے، تو وہ اپنے ظاہر ہے کہ پھر وہ اتنی مقدار میں وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں جس سے ان کی وہ ناقابل برداشت کیفیت ختم ہو جائے. اچھا پھر اس روزے کو جیسا ہی گزاریں گے وہ، اور کچھ کھائیں پیئیں گے نہیں اس کے علاوہ، اور بعد رمضان ان روزوں کی قضا بھی ان کو کرنا پڑے گی. تو آپ نے دیکھا کہ مسئلہ روزے کا کتنا زیادہ مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے جی، کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے یہاں روزے چھوڑے جاتے ہیں. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.